تو اب ہم نے مائکروسافٹ ورڈ 2007 کے اندر ونورڈ 2007 کے اندر ہوم ٹیگ کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیگ ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے انسرٹ کا۔ جیسے ہی ہم انسرٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پینل نیچے آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں جس میں کور پیج، بلینک پیج اور پیج بریک اور پیجز وغیرہ آپ یہاں پہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح یہ تمام پینل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں یوز ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ اب ہم یہاں پہ ان کو استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں کہ بھی کیا ان کا کیا مقصد ہے اور ان کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ تر جو چیزیں اس کے اندر، جیسے اب اگر آپ بات کریں یہ کور پیجز کی، تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ آلریڈی یہ دیکھیں یہ کور پیجز کچھ اس نے آپ کو بنا کے دے دی ہیں، تو آپ انہیں استعمال آپ کر سکتے ہیں کسی بھی، اگر کوئی جیسے بک کا ایک کور پیج ہوتا ہے آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی پہ بھی کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی کور پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں آ چکا ہے۔ یہاں پہ جہاں جہاں آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے آپ اس کے اوپر بس کلک کریں گے اور وہاں پہ آپ نے اپنے ٹائٹل جو وغیرہ کو جہاں پہ شفٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے ریموو کرنٹ کور پیج۔ آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرنٹ پیج وہاں سے آپ اس کو ریموو آپ نے کر دیا ہے۔ تو یہ اس کا کام ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی یہاں پہ لائن 1 لکھی ہوئی ہے جیسے فرض کریں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لائن 2 کر دیا ہے، تو اب آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ لائن 1 جو ہے یہ پیج نمبر 1 پہ اور جبکہ لائن 2 جو ہے وہ پیج 2 پہ چلا جائے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس پیج بریک ہے جس کو آپ کنٹرول انٹر کی مدد سے بھی آپ اس کے اندر اس کو آپ لے سکتے ہو۔ آپ جیسے کلک کرتے ہو تو آپ یہ دیکھ لو کہ یہ جو آپ کا لائن نمبر 2 ہے یہ پیج 2 پہ شفٹ ہو گیا ہے، جبکہ لائن نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا پیج 1 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یوں آپ لوگ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو پیج بریک کو، اور بیک سپیس یا ڈیلیٹ کی مدد سے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہو۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ یہ آپ نے یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ اور بلینک پیج کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کو ایک نیا پیج چاہیے تو آپ اس پہ انٹ کلک کر دو گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹیبل بنانا ہے، یہ تمام ٹیگز جو ہیں، تمام آپشنز جو ہیں ہم انسرٹ ٹیگ کی یوز کر رہے ہیں۔ ٹیبل پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک یہ پورا باکسز آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان باکس کے اوپر کلک کرتے ماؤس کو ڈریگ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ اتنے ٹیبل جو ہے وہ بنتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ اوپر لکھا ہوا ہے انسرٹ ٹیبل، اور ابھی دیکھیں 1 آف 1 1 آف 2 یعنی 2 آف 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کالم ہیں اور 1 رو ہے، یہ 3 کالم ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر یہ آپ کے سامنے ٹیبل بن چکے ہیں، یعنی اس میں 1 رو ہے اور 4 کالم ہیں یہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے اب کیونکہ ہم نے ٹیبل بنا دیا ہے تو آٹومیٹکلی طور کے اندر وہ آپ کو لے گیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو اوپر دیکھیں یہ سارا پینل چینج ہو گیا ہے اور آپ کو وہ لے گیا ہے ڈیزائن کے اندر، کیونکہ آپ ٹیبل ڈیزائن میں چلے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے انسرٹ میں آپ نے ٹیبل بنایا تھا، اب اس کی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں، یعنی یہاں سے آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ اس میں ڈیزائن کرنا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ کوئی شیڈنگ وغیرہ ڈالنے ہیں آپ نے تو وہ آپ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کیونکہ میں نے صرف پہلا سیل جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں کوئی اور اس کو میں ڈالنا چاہتا ہوں شیڈ جو ہے، تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کا شیڈ چینج کر دیا ہے، کوئی اور کر دیتے ہیں، مثلا میں نے اس کو میں گرین کر دیتا ہوں۔ تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ آپ اس میں تبدیلیاں آپ لا سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اسی طرح سے اگر میں ٹیبل کو مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی مدد سے یا
نیچے یہ لکھا ہوا ہے انسرٹ ٹیبل، آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو آتی ہے جس میں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ نمبر آف کالم، کتنے کالم آپ کو چاہیے اور کتنی روز چاہیے۔ فرض کریں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ 5 کالم اور ایک ہی رو دے دو، اور 7 کالم کر دیتے ہیں فرض کریں۔ دیکھیں میں نے جیسے ہی میں نے اوکے کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ 7 کالم بن چکے ہیں، رو ایک ہی ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر دیتا ہوں، مثلا میں یہاں پہ اس طرح سے کچھ بھی ٹائپ کرتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا ہے الفابیٹیکلی کی بورڈ کے اوپر سے، جو پہلی رو ہے میں اس کو بس ٹائپ کر رہا ہوں، یہ یہاں تک ہو چکا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے ایک چیز دیکھی کہ جیسے ہی میں نے یہ یوں ٹائپ کر دیا، اب مجھے اس کے آگے مزید نیچے رو چاہیے، تو اب میں اگر ٹیب کا بٹن یہاں سے پریس کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اور رو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اگر میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر دیتا ہوں اور انسرٹ کرواتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اس ٹیبل کے بیچ نیچے کوئی لائن آپ نے یوز کرنی ہے، انسرٹ کالم یا انسرٹ رو ابو، میں نے کہا انسرٹ رو بلو کر دو، اس پہ کلک کیا تو دیکھیں ایک لائن اور آ گئی ہے یہاں پہ۔ اور اگر میں اس کو یہاں پہ اور میں نے کوئی کالم اور ٹیبل یوز کرنے ہیں تو میں ٹیب کی کو پریس کرتا جاؤں گا تو یہ اپنے آپ بڑھتے جائیں گے، اپنے آپ ہوتے جائیں گے۔ اگر میں نے کچھ ان کو ختم کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں رائٹ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیلیٹ سیل کی طرف میں آ جاتا ہوں اور یہاں سے کہتا ہوں ڈیلیٹ انٹائر رو، اور جیسے ہی اوکے کرتا ہوں تو وہ ساری کی ساری رو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یوں آپ لوگ ٹیبل بناتے ہیں اور ڈیزائن کے اندر اس کے یہ آپ مختلف ڈیزائن آپ استعمال کر سکتے ہیں، بارڈرز وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے خود ٹیبل ڈرا کرنا ہے، بنانا ہے، اس کو ڈیزائن کرنا ہے، جیسے آپ نے یہاں پہ آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈرا ٹیبل، تو ڈرا ٹیبل کے مدد سے آپ اس ٹیبل کو اپنی مرضی سے ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یوں آپ اپنی مرضی سے اس کو آپ ڈرا کرنا چاہیں آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ کیسا ٹیبل آپ کو بنانا ہے، کیسے ٹیبل آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر جب آپ انسرٹ ٹیبل کر لیتے ہیں تو ڈیزائن کے اندر آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور لے آؤٹ کے اندر مزید ٹیبل کی سیٹنگ کی جاتی ہے۔ مثلا اس کے اندر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک تو انسرٹنگ وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے نیچے دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں انسرٹ بلو، تو دیکھیں ایک پورا کا پورا لائن یہاں پہ آ چکی ہے۔ مرج سیل کی مدد سے کیا ہوگا، آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ جو دو سیل ہیں ان کو آپس میں مرج کر دیا جائے، تو ادھر آپ لوگوں نے مرج سیل کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دونوں سیل، دو کالم ایک ہو چکے ہیں، مرج ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس ٹائم آپ کے سامنے 3 جو رو ہیں اور ایک کالم ہے جس پہ یہ نیچے ماؤس آپ دیکھنے چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بیچ میں 2 کالم آ جائیں، یعنی یہ 2 کالم بن جائیں اس کے بیچ میں، تو اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اور سپلٹ سیل کے اوپر کلک کر دیا ہے۔ یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ سے وہ آپ کو لے رہا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ 3 رو ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 3 رو ہیں، ٹھیک ہے، اور کالم کتنے کرنے ہیں، ہم نے کہا 2 کرنے ہیں، تو 2 یہاں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اگر زیادہ کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ میں نے 2 ہی میں کالم کرنا چاہتا ہوں، میں نے جیسے ہی اوکے پریس کیا تو آپ دیکھیں بیچ میں یہ لائن آ گئی ہے اور یہ 2 کالم یہاں پہ بن چکے ہیں۔ اور سپلٹ ٹیبل کیا ہے؟ سپلٹ ٹیبل یہ ہے کہ آپ ٹیبل کو سپلٹ کر دیں گے۔ مثلا اگر میں یہاں پہ جس جگہ پہ میں رکھ کے اپنے کرسر کو میں رکھتا ہوں اور اس جگہ سے میں ٹیبل کو سپلٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ سپلٹ ہو گیا ہے، یعنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ اس آپشن کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ آپشن نظر بھی آئے گی کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے ان کالم کے اندر ٹیبل میں گیپ ڈالا ہوا ہے، تو یہ سپلٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر کسی بھی ٹیبل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ نے اگر میں نے یہاں پہ کرسر کو رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ 2 رو ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے یہاں بتانا ہے اس کو کہ میں نے کس کو ختم کرنا ہے، ڈیلیٹ سیل کرنا ہے، کالم کرنا ہے یا رو۔ اگر مجھے اوپر رو کو ختم کرنا ہے تو میں نے اس پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کے اوپر لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اپنی رائٹنگ، جیسے فرض کریں کہ میں نے یہاں پہ لونر لکھا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ اس کا پینل دیکھتے ہیں، یہ جگہ، تو یہ وہ جگہ ہے الائنمنٹ ہے کہ رائٹنگ آپ کی کس سائڈ پہ آئے۔ اب دیکھیں میں نے اس کو سینٹر میں کر دیا ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو لونر ہم نے لکھا تھا وہ سیل کے بالکل سینٹر میں ہے۔ اگر میں اس کو رائٹ سائڈ کے اوپر ٹاپ پہ دینا چاہتا ہوں تو میں رائٹ ٹاپ کر دوں گا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں رائٹ ٹاپ پہ چلا گیا۔ اسی طرح یہ اس کی ٹیکسٹ کی ڈائریکشن ہے سیل کے اندر، کہ آپ اس کو اگر میں ایسے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لونر کس طرح سے لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اور یہاں سے سینٹر کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس کالم کے اس جگہ پہ سینٹر میں وہ کر دیا گیا ہے۔ تو یوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام آپشنز کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سلیکشنز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے ٹیبل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ٹیبل کی پراپرٹی ہے۔ یہ ٹیبل کی پراپرٹی بھی بالکل یہی چیز ہے جو یہ تمام آپشنز آپ اوپر یوز کر چکے ہیں کہ ان کی سلیکشنز وغیرہ کیا ہیں، اور ان کی مدد سے آپ ٹیبل کی رو، جیسے اس کی آپ نے اس کی ہائٹ چینج کرنی ہے، تو جیسے ہی میں اس کو اوکے کروں گا تو دیکھیں اس کی ہائٹ چینج ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جیسے یہ آپ کے سامنے موجود ہے ٹیبل جو ہے 2 3، اس کو میں اس کی لے آؤٹ میں آتا ہوں پراپرٹی میں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ہائٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے اس پہ چیک کر لیں، اور یہ میں نے اس کو 1/2 انچ کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ 1/2 انچ اس کی جو ہم نے اس کی روز کی ہائٹ جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے سیل کے اندر کوئی نومیرک ویلیو آپ نے لکھی ہوئی ہے اور اس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جمع کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کر کے اوکے کریں گے تو نیچے سیل میں جہاں پہ آپ نے ان کو ویلیو کو پلس کر رہے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ان کو پلس کر دے گا۔ پر اگر آپ کی ویلیو کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ 2 طرف سے آ رہی ہیں ویلیو، اور سیل جو ہے وہ اب اگر ہم فارمولا لگاتے ہیں تو یہاں پہ اوپر لکھا ہوا ہے ایکول سم انٹو ابو، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکول سم انٹو ابو یہ اس کو کر رہا ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ نہیں، مجھے رائٹ سائڈ والی ویلیو چاہیے، تو میں بریکٹ کے اندر ابو کی جگہ پہ رائٹ لکھ کے اوکے کر دوں گا۔ تو اب جو رزلٹ میرے سامنے آ رہا ہے وہ رائٹ سائڈ کی ویلیو کو وہ استعمال کر رہا ہے، یعنی ہم نے فارمولا کی مدد سے ایسے یوز کیا۔ اب کنورٹ ٹو ٹیکسٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کی مدد سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو ٹیبل میں اور ٹیبل کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکیں گے۔ مثلا اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہوگا، جیسے میں یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسٹ 1 لکھتا ہوں اور ٹیب کی کو دبا کے میں ٹیکسٹ 2 لکھتا ہوں، ٹیب کی دبا کے میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ 3 لکھ دیا ہے، اور ٹیب کی دبا کے ہی میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ جو ہے وہ 4 لکھ دیا ہے۔ اب میں نے یہ میرے سامنے 3 ٹیکسٹ، میں نے 4 ٹیکسٹ لکھے ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ آپ انسرٹ میں جا کے
ٹیبل پہ جا کے انسرٹ ٹیبل کر دیجئے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو ٹیبل میں شفٹ کر دے گا. لیکن اگر آپ اس کو واپس ٹیبل ٹو ٹیکسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو لے آؤٹ میں آنا ہے اور کنورٹ ٹو ٹیکسٹ پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اوکے پہ کلک کر دینا ہے، تو اس کے اوپر سے ٹیکسٹ جو ہے وہ رہ جائے گا اور ٹیبل ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ پکچر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر. اس فائل کے اندر کلک کیجئے گا، پکچر والے آئیکن کے ذریعے آپ ان پکچرز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو پکچر آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہیں. تو میں ایک پکچر لے لیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہ پکچر انسرٹ ہو چکی ہے. یہ اس کو آپ سائز وائز سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں چیز جو ہے وہ یہ اس میں بہت مزے کی یہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جون سا آئٹم پہ آپ کام کر رہے ہوں گے آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس کی آپشن سامنے ہوں گی. اب پکچر کی برائٹنس وغیرہ سیٹ کرنی ہے یہاں سے کر لیجئے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کنٹراسٹ ہے، ری کلر ہے. پکچر کو آپ نے کلر وغیرہ ری کلر کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ری کلر میں نے کنٹرول زیڈ دبا کے واپس کر لیا ہے. اور پکچر ہی تبدیل کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ کوئی اور پکچر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پکچر آپ کے پاس چینج ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے فریم ہے پکچرز کے، جس پہ آپ نے کلک کرتے جائیں گے تو آپ کو فریم جو ہے وہ مختلف آپ دیکھ سکیں گے، شیڈز وغیرہ، فریم وغیرہ. تو یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے، یعنی بے تحاشا یہاں پہ آپ کو ڈیزائنز ملیں گے جن کی مدد سے آپ اپنے پکچر کو اسی انداز سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پکچر شیپس ہیں کہ وہی پکچر اگر آپ جس شیپ میں لینا چاہیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ پکچر ہے اور آپ اس کو یہاں پہ شیپ بدل رہے ہیں کہ وہی پکچر ایرو میں آ گئی ہے، وہی پکچر جو ہے آپ کی اس ایرو میں آ جائے گی. دیکھیں تو کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوالٹیز جو ہے مائکروسافٹ ورڈ 2007 کے اندر آپ کو مل رہی ہے. صرف ایک آپشن کو آپ یوز کرتے ہیں اور نیچے اس کی بے تحاشا کیٹیگریز اویلیبل ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے. پکچر بارڈرز ہیں، ٹھیک ہے، کہ پکچر کے ارد جو بارڈر ہے اس کو کیا کلر دینا ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ جو پکچر کے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بارڈر جو ہے آ چکا ہے. پکچر ایفیکٹس ہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کو شیڈو لگوانا ہے، گرو اس طرح سے. تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو گرو، اس کے اوپر جو شیڈو تھا وہ گرو کر کے آ گیا. یہ پکچر کی پوزیشن ہے کہ پکچر آپ کو صفحے پہ کہاں پہ چاہیے. سینٹر میں چاہیے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں شفٹ ہو جائے گی آپ کے سامنے. اور ٹاپ کے اوپر ادھر آپ دیکھ لیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پیج کے ٹاپ کے اوپر چلی گئی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو جہاں پہ کارنر پہ چاہیے نیچے، تو یہ دیکھیں نیچے کارنر پہ چلی گئی ہے. تو یوں آپ نے اپنے پیج کے اوپر اس پکچر کو آپ اس کی پوزیشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پکچر کی برنگ ٹو فرنٹ، سینڈ ٹو بیک اور ٹیکسٹ ریپنگ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ یہ کلپ آرٹ یوز کر سکتے ہیں. کلپ آرٹ اصل میں آفس کی اپنی لائبریری ہوتی ہے. آپ ادھر یہ جو سرچ فار لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے جو بھی آپ کو پکچر چاہیے ہوگی. اگر آپ کچھ لکھے بغیر یہاں پہ گو کر دیں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام لائبریری آ جائے گی جو آفس کی اس میں موجود ہوگی. آپ کسی بھی پکچر کو ڈریگ کر کے آپ اپنے پیج میں لے آئیے اور وہ آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کے اوپر پھر آپ وہی اسی طرح سے کام سارے کر سکتے ہیں جو آپ نے پکچر کے ساتھ کیے، سیم اسی طریقے سے. اس کے بعد شیپس ہیں آپ کے پاس جو آپ مختلف شیپس یہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے. جب آپ شیپ کے اوپر آ جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی تمام کیٹیگری آپ کے پاس شیپ کی آ جائے گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے تبدیل کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ ایرو کس طرح سے 3D ایرو کس طرح چینج ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے یہاں پہ
اس کو میں تبدیل کر رہا ہوں اور ادھر سے یہ واپس جا رہا ہے، اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسمارٹ آرٹ کی مدد سے یہ آپ کے سامنے بنے ہوئے تمام کے تمام پروسیس ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کے اوپر بھی آپ کلک کریں گے تو اس کا اس حساب سے آپ کے سامنے وہ آ جائے گا، اور ان میں آپ کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپ جو لکھنا چاہیں آپ ادھر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے کلرز وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ لے آؤٹس اور کلرز آپ کے سامنے ساری سیٹنگ موجود ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے لائنز پہ بارڈر پہ کلک کیجئے اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیجئے، وہ ڈیلیٹ کر ہو جائے گا۔ بعد یہ دیکھیں یہ چارٹ ہے۔ چارٹ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ ایکسل کی کوئی شیٹس وغیرہ کہیں سے آپ اس میں آپ نے کوئی بار کوڈ وغیرہ بنانے ہیں، پائی چارٹ ہے، جو بھی ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ یہ چارٹ جو ہے وہ اس کے اندر انسرٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ آپ کو لے کے آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کون سا آپ نے ڈیٹا اس کو دینا ہے، تو جو ڈیٹا آپ یہاں پہ دیں گے اسی کے مطابق وہ چارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو وہ تیار کر دے گا۔ اس طرح سے یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تمام آپشنز آپ کے سامنے ہوں گی۔ آگے ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ ہائپر لنک ہے اور بک مارک ہے۔ ہائپر لنک ایسے ہے کہ اگر آپ نے کوئی، یہ دیکھیں کہ اگر میں یہاں پہ فرض کریں کہ لکھ دیتا ہوں لونر کمپیوٹر کالج، اب میں نے یہ لکھ دیا ہے لونر کمپیوٹر کالج۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا ہائپر لنک دینا ہے، تو ہائپر لنک کے لیے میں نے کیا کیا کہ انسرٹ مینیو میں رہتے ہوئے ہائپر لنک پہ میں نے کلک کر دیا ہے، یا کنٹرول کے اس کی شارٹ کٹ کی ہے۔ میں نے جیسے ہی کلک کیا وہ مجھے لے آیا۔ اب میں نے اس جگہ پہ اپنی ویب سائٹ آپ دے دیجئے۔ اب میں ویب سائٹ دے رہا ہوں یہاں پہ، یہ میں نے ویب سائٹ ٹائپ کر دی ہے lonercomputercollege.tk۔ جیسے ہی میں نے اوکے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہائپر لنک موجود ہے، اور اس پہ میں نے جس طرح سے کلک کیا تو آٹومیٹکلی طور پہ کمپیوٹر ابھی تھوڑی دیر میں مجھے لے جائے گا میرے پیج کے اوپر، وہاں پہ اس پیج کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن چل رہا ہوگا تو کمپیوٹر جو ہے وہ اوپن کر دے گا میری ویب سائٹ lonercomputercollege.tk کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے لونر کمپیوٹر کالج کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ویب سائٹ ایکٹیو ہے۔ تو یوں آپ نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے آپ کا ہائپر لنک جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں آپ بک مارک دیکھ رہے ہیں۔ بک مارک ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ورڈ کی فائل میں کسی بھی جگہ کو، مثلاً اگر میں اس ٹاپ علاقے کو ٹاپ کا نام دے دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ بک مارک پہ کلک کیا اور میں نے اس کو ٹاپ کر دیا ہے کہ یہ میں نے اس کو نام دے دیا ٹاپ کا اور ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس جگہ پہ میں نے اس کو جو ہے وہ سینٹر کا نام دے دیتا ہوں، بک مارک کر دیتا ہوں، اور اس کو میں نے CEN کر دیا ہے SEN، اور نیچے یعنی اس جگہ پہ میں نے اس کو باٹم کا نام دے دیتا ہوں۔ میں بک مارک کے اوپر ہم آتے ہیں اور اس کو BOT باٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک نام دینا ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں اگر میں یہیں پہ ہی لکھ دیتا ہوں ٹاپ، سینٹر اور باٹم، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ٹیب کی سے آگے کر لیتے ہیں، اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے اب میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہاں پہ، اور ہائپر لنک کے لیے کنٹرول کے پریس کیا۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک مارک لکھا ہوا ہے۔ میں اس پہ آ گیا تو ٹاپ کو میں نے ٹاپ سے جوڑ دیا، اوکے کر دیا۔ اسی طرح سے سینٹر کو سلیکٹ کیا، کنٹرول کے پریس کیا، بک مارک کے اوپر آیا، سینٹر کو سین سے جوڑ دیا، اوکے کر دیا۔ اسی طرح سے میں باٹم کے اوپر آیا، کنٹرول کے پریس کیا اور بک مارک پہ جا کے اور میں نے باٹم کو باٹم سے جوڑ دیا، اوکے کر دیا۔ اب دیکھیں کہ میں جیسے ہی ٹاپ کے اوپر کلک کرتا ہوں
تو آٹومیٹکلی میرا کرسر جو ہے وہ ٹاپ جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اگر میں سینٹر میں کرتا ہوں تو سینٹر میں، اور باٹم پہ کلک کرتا ہوں تو وہ باٹم میں واپس آ جاتا ہے۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے ہائپر لنک اور بک مارک کو استعمال کیا اور ان کو سمجھا۔ اس کے بعد اس کے اندر ہیڈر اور فوٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر دے سکتے ہیں۔ ہیڈر وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے جو پیج کے ٹاپ پہ لگتا ہے اور ہر پیج پہ لگتا چلا جاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس نے آپ کو یہ جگہ دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کون سا ہیڈر آپ نے جیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ جو بھی آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ صفحے کے ہیڈر کے اوپر شو ہو جائے گا۔ تو میں اگر یہاں پہ کہتا ہوں دس از ہیڈر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈر کے اوپر چلا گیا۔ اور اگر میں نے اس سے یہیں سے ہی میں جانا چاہتا ہوں فوٹر پہ، تو گو ٹو فوٹر پہ کلک کروں گا میں اوپر یہاں پہ، تو میں فوٹر پہ نیچے آ جاؤں گا، اور گو ٹو ہیڈر پہ کلک کروں گا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اگر میں یہاں پہ پیج نمبر جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یاد رکھیے گا کہ پیج نمبر بھی مجھے یہیں سے انٹر کرنے ہیں، یعنی خود لکھنے نہیں ہیں، مجھے ادھر سے انٹر کرنا ہے۔ تو ٹاپ آف دا پیج اگر مجھے پیج نمبر چاہیے تو دیکھیں کہ میں نے اس کو ٹاپ آف دا پیج جو ہے وہ پیج نمبر میں نے دے دیا ہے، تو وہ پیج نمبر ٹاپ آف دا پیج وہاں پہ چلا جائے گا۔ آپ نے کہا اس کو اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یوں آپ یہ دیکھیں کہ ریموو ہیڈر پہ کلک کر دیں، یہ ہیڈر اس کے اوپر بھی آپ آ کے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ریموو آپ کر سکتے ہیں۔ فوٹر ہے اور پیج نمبر الگ سے آپ یہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیج اور نمبر وغیرہ آپ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ انسرٹ کے اندر یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ ہے آپ کا ٹیکسٹ باکس، یعنی آپ ٹیکسٹ باکس آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم نے اس جگہ پہ ٹیکسٹ باکس لگانا ہے تو ہم انسرٹ پہ ہم آئے اور یہ ہمارے سامنے یہ ٹیکسٹ باکس ہیں، یہاں پہ آپ کوئی بھی بنا لیں۔ بہتر ہے کہ آپ یہ ڈرا ٹیکسٹ باکس پہ کلک کریں اور ماؤس کے پوائنٹر سے اپنا ٹیکسٹ باکس خود ڈرا کر لیں، اور جیسے ہی آپ ٹیکسٹ باکس ڈرا کریں گے تو اس کی تمام آپشنز آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ ان کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ تمام کی تمام، اور اس کے اندر آپ آسانی سے آپ جو چاہیں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ یوز کرنا چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ٹیکسٹ باکس دیکھا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اس کے اندر یہ ورڈ آرٹ ہے کہ آپ کو کس قسم کا یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، یہ آپ لکھ لیجئے۔ تو میں یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کرتا ہوں، اور یہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے اوکے پریس کیا تو میں نے اس کے اوپر لکھ دیا۔ اب میں نے ورڈ آرٹ کو یوز کیا تو تمام آپشنز ورڈ آرٹ کی میرے سامنے آ گئی ہیں، یعنی میں نے اگر اس کی کوئی اسپیسنگ میں فرق ڈالنا ہے، الائنمنٹ میں فرق ڈالنا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں تبدیلی کرنی ہے کہ کون سا والا مجھے تبدیل کرنا ہے، ایفیکٹس وغیرہ میں تبدیل، شیڈو وغیرہ میں ڈالنا ہے، لکھائی کے اندر کسی قسم کی بھی 3D ایفیکٹ کوئی چینج کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے اوپر بھی آپ کلک کرتے چلے جائیں گے وہ اسی طریقے سے اس کے اندر تبدیلی ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ہے ڈراپ کیپ۔ ڈراپ کیپ کیا چیز ہے کہ اگر ہم نے، اب دیکھیں کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر کالج، اور اس کے علاوہ کچھ بھی ٹائپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک میں پیرا بنا رہا ہوں یہاں پہ، یہ دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پہ یہ ڈراپ کیپ ہے، اگر میں اس کو ڈراپ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو لونر کا ایل ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے، اور دوبارہ چیک کرتے ہیں ان مارجن سے کیا ہوگا کہ
مارجن میں لونر کا جو ایل ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا تو نہیں کیا گیا ہے، تو اس طرح سے۔ اور مزید اگر اس کی کوئی آپشن یوز کرنی ہے تو ڈراپ آپشن میں آپ آ کے اس کی آپشن یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی لائنوں پہ ڈراپ کرنا ہے، اور مختلف آپشن آپ یہاں پہ اس کی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف سمبلز وغیرہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پاؤنڈ کا سمبل چاہیے، یہ مختلف سمبل چاہیے، مور سمبلز میں آپ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ سمبل یوز کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کے بھی سمبلز کو یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے جو سمبلز ہیں یہ زیادہ تر آپ کو ویب ڈنگز اور ونگ ڈنگز میں ملتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، یوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ ویب ڈنگز اور ونگ ڈنگز کے سمبلز ہیں، جون سا سمبل بھی آپ کو لینا ہے آپ اس پہ ڈبل کلک کر دیں تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ وہ سمبل آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہوگا۔ ڈیٹ اور ٹائم آپ انسرٹ کریں گے تو آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے وہ ڈیٹ اور ٹائم وہاں پہ موجود ہوگا۔ آبجیکٹ کی مدد سے آپ کسی دوسرے پروگرام سے، یعنی آپ اس میں لا سکیں گے، جیسے اگر میں نے آبجیکٹ کے اوپر میں بٹ میپ امیج پہ آ جاتا ہوں، میں جیسے ہی اوکے کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ مجھے ایم ایس پینٹ میں لے جائے گا۔ میں یہاں پہ کچھ بھی ڈرا کر کے اس کے بعد جب میں اس کو ایگزٹ اینڈ ریٹرن ٹو ڈاکومنٹ، یعنی جب میں نے ادھر یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا ایگزٹ اینڈ ریٹرن ٹو ڈاکومنٹ پہ کلک کیا تو وہی جو میں نے وہاں پہ ڈرائنگ کی تھی وہ آپ کے ڈاکومنٹ میں موجود ہے۔ تو یہ وہ تمام کی تمام آپشنز تھیں جو کہ ہم لوگوں نے اپنے مائیکروسافٹ ورڈ کے 2007 کے دوسرے ٹیب کے اندر، دوسرے ٹیگ کے اندر ہم نے ٹیب میں پڑھا۔ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کو، یا نیکسٹ پارٹ کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پیج لے آؤٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔